بات چیت کی ہے، جس میں نور الحق قادری صاحب بھی، گنڈا پور راجہ بشارت، ظہیر صاحب اور سینیٹر اعجاز چودھری بھی شامل تھے اور ان کی شورا کے لوگ تھے، اور یہ طے پایا ہے کہ ہم منگل تک بدھ تک جو ہم نے دعا کی ہے اس میں میں نے منگل اور بدھ کا ذکر کیا ہے کہ ہم ان کے کیسز جو ہیں وہ واپس بھی لیں گے اور شیڈیول 4 کو بھی دیکھیں گے. اور میں نے ان کا اعتراض تھا کہ 2 روز پہلے جو بات کی فرانس ایمبیسی کے بارے میں نے ان کے سامنے یہ دہرائی کہ پاکستان ایک دنیا کی مسلمان ملکوں کی واحد نیوکلیر سٹیٹ ہے اور اس پر عالمی دباؤ ہے، اور پاکستان کابل کے حالات کے بعد اللہ نے کرم کیا، ہماری حکومت نے ہینڈلنگ بہتر کی اور کسی قسم کی معاشی پابندیوں سے بھی محفوظ رہا. فیٹف میں بھی ہم ایک پوائنٹ ابھی ہمارا رہتا ہے. اسی طرح اکنامک کنڈیشن ہماری جو ہیں وہ بڑی سویئر ہیں کہ ہمیں عالمی جو مہنگائی ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ہمارے عام آدمی کو متاثر کر رہا ہے. لیکن ہم نے ان کے ساتھ دستخط کیے ہوئے ہیں، میں نے اور نور الحق قادری صاحب نے، کہ اس مسئلے کو، اس وقت فرانس کا ایمبیسڈر موجود نہیں ہے، ناظم الامور ہیں ان کے، اسمبلی میں لے کے جائیں گے اور اسپیکر صاحب سے اس کمیٹی کی تشکیل کے لیے درخواست کریں گے تاکہ جلد از جلد اس پر کام ہو سکے. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ جو امن و امان کا مسئلہ ہے اس کو بہتر کیا جائے، معاملات کو بہتر کیا جائے. ہماری میٹنگ ان کے ساتھ کافی اچھی رہی. گو ان کا یہ اعتراض تھا اور درست اعتراض تھا کہ 6 مہینے تک ہماری طرف سے کوئی مثبت کارروائی نہیں ہوئی. اور شیڈیول 4 کو بھی دیکھیں گے. منڈے کو صبح 10 بجے ان کے لوگ انٹیریئر منسٹری میں آئیں گے، جو انہوں نے عنایت اللہ شاہ صاحب کے علاوہ اور جو لوگ ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ سارے مسئلوں کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچائیں. دیکھیں، مذاکرات میں تاخیر جو ہے وہ کیوں کی گئی، یہ مشکل سوال ہے، لیکن سعد رضوی صاحب سے بھی میری تفصیلی بات چیت ہوئی، 1 to 1 بھی ہوئی اور میٹنگ میں بھی ہوئی. اور ذرا مذاکرات جب ہوتے ہیں تو ٹی ایل پی کے مذاکرات کافی لمبا ٹائم لیتے ہیں. میں 2 رات سے ویسے ہی جاگا ہوں، ساری رات سفر کیا اور پھر کل ساری رات صبح 3-4 بجے یہ میٹنگ ختم ہوئی اور ٹریولنگ میں مجھے آنا پڑا. اور میں نے کبھی انڈیا کا میچ آج تک مس نہیں کیا، پہلی دفعہ، کیونکہ پاکستان فرسٹ ہے اور پاکستان کے مسائل جو ہیں اس کے خاطر مجھے وزیر اعظم نے ہدایت کی اور میں واپس آ گیا. دیکھیں، اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے آپ کو کہا تھا، میں نے اپنا اندازہ بتایا تھا. کب ہوں گے یہ سپوکس پرسن بتا سکتے ہیں، اور مجھے وہ بھی آپ محبت میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ کب ہوگا یہ عمران خان کو پتہ ہے یا ان کے سپوکس مین یا فارن آفس یا ڈیفنس منسٹریز کا جواب ہے ابھی میں. جی سر، آف کورس اس وقت جنرل فیض ہیں ابھی تک. دیکھیں، پی ایم صاحب کو میں صورتحال سے آگاہ کرتا رہا. پی ایم صاحب نے مجھے دبئی میں ہدایت کی تو میں اسی وقت شارجہ سے فلائٹ پکڑ کے واپس آ گیا. انشاءاللہ امید ہے. دیکھیں، اسی لیے میں راول پنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو ہدایت کرتا ہوں یہیں سے کہ کنٹینر سائیڈ پہ کر دیں، جی ٹی روڈ پر بے شک رہیں، کیونکہ ابھی منگل تک انہوں نے، منگل شام تک، بدھ تک انہوں نے مرید کے میں ہی پڑاؤ کرنا ہے. سو کوشش کریں گے اس وقت تک کچھ ہو جائے. اور میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں بھائی، سوشل میڈیا میں نے، لوگ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ میرے فالوور ہیں، میں تو بس اس کو دیکھتا ہی نہیں.
دیکھیں جب پچھلے وقت میں ہم نے کیا تھا اس وقت 7,000 لوگ ان کے تھے، ان میں سے صرف 176 جیلوں میں ہیں۔ 7,000 لوگوں کو ہم نے پچھلی دفعہ جب اٹھایا۔ ٹی وی پہ میں میچ دیکھوں گا، ابھی سوؤں گا ذرا اور پھر ٹی وی پہ میچ دیکھوں گا اور دعا سب کو ٹائم دیتا ہوں، ابھی ہیں 10 منٹوں میں جی۔ دیکھیں ان کا دعویٰ ان کا دعویٰ کرنا، دیکھیں پولیٹیکل لوگ ہیں اور ان کا پنجاب میں تیسرا بڑا ووٹ بینک ہے، وہ اپنا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ ان کو معلوم ہوگا۔ ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے۔ پہلے ایک آدمی کی کہہ رہے تھے، وہ تو کافی تعداد بتا رہے تھے، لیکن ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن ان کو اپنا دعویٰ کرنے کا حق حاصل ہے، ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے۔ مختصر سوال یار، ٹرپل ایس کانفرنس ہے، شارٹ سویٹ اینڈ سمارٹ۔ دیکھیں میں ایز اے سیاسی ورکر تمام پاکستانی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں، اور اگر ایسا وقت آیا تو میں کروں گا، لیکن ان کی حالت جو یہ ہے وہ صرف جو مہنگائی سے متاثر ہے وہ تو ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، اور جمعہ وہ بھی لگا۔ دیکھیں یہ سب الیکشن کمپین شروع ہو گئی ہے، 22-23 مہینے ہیں۔ اگلا بجٹ جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت وہ الیکشن بجٹ دے گی، کیونکہ ایک سال جب آخری رہ جاتا ہے تو وہ الیکشن بجٹ ہوتا ہے۔ سو لوگ ابھی سے الیکشن کمپین میں نکل پڑے ہیں، سو انہوں نے مظاہرے کر کے دیکھ لیے ہیں۔ اصل مسئلہ مذہبی لوگوں سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ناموس رسالت کے بھی سپاہی ہیں اور ختم نبوت کے بھی سپاہی ہیں۔ ہم سے زیادہ کسی نے ختم نبوت میں پاکستان نے جیل نہیں کاٹی، اور جس ملک کا وزیر داخلہ عمران خان نے شیخ رشید کو بنایا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ختم نبوت کی رسالت پہ کوئی آنچ آ سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان کی زبانیں بند ہونی چاہیے، کیونکہ وزیر داخلہ جو ہے وہ ختم نبوت کا سپاہی ہے۔ سو اس سے زیادہ میں نہیں کہنا۔ جی سر، ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے جی، ٹکراؤ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیوں کا احتجاج ان کا حق ہے، اتنا سٹرونگ میڈیا ہے، سارے میڈیا سے بھی میں صلح کا حامی ہوں، اور میں اس میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ لچک رکھے۔ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ جوڈو کراٹے کرے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک کو اگلے الیکشن تک، جس میں 21-22 مہینے ہیں، اس کو بہتری کے راستے میں لے کے جایا جائے۔ جی میں صوبوں کا وزیر داخلہ نہیں ہوں۔ ایک آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ سے آپ سارے پاکستان کے معاملات جو ہیں اس کا سوال کرتے ہیں۔ میں جی سر، دیکھیں انشاءاللہ تعالی اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، وہی جو کمیٹی میں جائے گا، اسمبلی میں۔ دیکھیں ان کی مہربانی ہے، ویسے تو مجھ سے زیادہ خفا تھے، اس سے زیادہ چاہتے تھے، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کمیٹی کو ہیڈ کروں۔ کل بھی میں نے ان سے درخواست کی کہ میں اس کمیٹی کو اب ہیڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن سعد رضوی صاحب کا اور بغدادی صاحب، ان سب لوگوں کا یہ اصرار تھا کہ آپ اس کو ہیڈ کریں۔ عنایت اللہ شاہ صاحب ہمارے حسین الدین شاہ صاحب کے بزرگوں کے عزیز ہیں۔ میں نے ریکویسٹ کی تھی ان سے کہ میں اس کمیٹی کو نہیں بیٹھنا چاہتا، اس کمیٹی کا نہیں حصہ بننا چاہتا، لیکن انہوں نے اصرار کیا تو میں اس میں ہوں۔ اس پہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دنوں میں، کیونکہ ہم نے ان کو بین نہیں کیا ہوا، اور الیکشن وہ لڑ رہے ہیں ہر جگہ، اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں، تو نہ ہم نے ادھر کیا ہوا ہے نہ ادھر کیا ہوا ہے۔ الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں انتخابی نشان پہ، ہم سپریم کورٹ میں نہیں گئے، سو ہمیں بہتری کی فضا کی طرف جانا چاہیے۔ کال عدم ہم نے کیا ہوا ہے، اس لیے لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں ریاست کا کام ہے کہ وہ صلح کا راستہ اختیار کرے۔ میں ایز اے وزیر داخلہ یہ رائے رکھتا ہوں، شاید مجھ سے پہلے لوگوں کی یہ رائے نہ ہو، اور لوگ یہ سمجھیں کہ ریاست جھک گئی ہے، ریاست نے ڈنڈا نہیں چلایا۔ ریاست کا کام ڈنڈا چلانا نہیں ہے، اتنے کیمروں کے آگے ڈنڈا چل سکتا ہے جی۔ سو اگر
وہ اسلام آباد آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے ڈی سی پولیس کو اسلام آباد اور اسلام آباد آئی جی کو کہنا چاہتا ہوں کنٹینر سائٹ پہ کر دیں. مائیں فون کرتی ہیں کہ بچوں نے اسکول جانا ہے, ہاسپٹل جانا ہے. یار آبادی دیکھو کتنا سمندر ہے, آبادی کا سمندر ہے پنڈی اسلام آباد. اور میں ایک نئی چیز لے کے آنا چاہتا ہوں کہ پنڈی اور اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کو ایک جوائنٹ سپروائزری کمیٹی دیکھے. فیض آباد سے آگے جاؤ تو پنڈی شروع ہو جاتا ہے, ادھر سے ترنول سے آگے جاؤ تو صوبہ سرحد شروع ہو جاتا ہے, ادھر سے 17 میل سے آگے جاؤ تو کچھ اور شروع ہو جاتا ہے. سو ہم پنڈی اور اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کو ایک جوائنٹ کمیٹی بنانے لگے اور دونوں پنڈی اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشنیں ایک ٹیم ہو کے کام کریں. لاسٹ 3 کوسچن. دیکھیں 2 یا 3 ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں, ان کے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. باتیں 2 ہیں کہ جھگڑا فساد بڑھائیں یا اس کو کنٹرول کریں. میں آپ کو اس لائیو چینل پہ کہہ چکا ہوں کہ میں اب اس کمیٹی میں نہیں آنا چاہتا تھا. میں نے ان سے اپیل کی کہ مجھے آپ معاف کر دیں, لیکن ان کے اصرار پہ اس میں ہوں. اس کے بھی سب چیزوں کا دنیا میں سیاستدان کا یہ کام ہے کہ وہ درمیانی راستہ نکالیں. لڑائی کرنا تو 1 منٹ کا کام ہے, اگر وہ آئیں گے تو پھر جھگڑا شروع ہو جائے گا بدھ کے دن. یہ تو میرا مطلب ہے کوئی ایسا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو مرید کے میں بیٹھے ہیں وہ بدھ کے دن اپنی اپنی گھروں کو جائیں اور ان کی ڈیمانڈ کو ہم سیریسلی لیں. آپ کے بڑے کوشچن ہو گئے. آخری کوشچن. نہیں بالکل نہیں, میری ہمدردی عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان کے ساتھ آیا ہوں, اسی کے ساتھ جاؤں گا. 100 دفعہ نہیں کہہ سکتا, 1 دفعہ یہ ریکارڈ رکھ لیں. اسی کے ساتھ آیا ہوں, اسی کے ساتھ جاؤں گا. اور فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں, عزتوں کے فیصلے آسمانوں پہ ہیں. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. ہم ناچیز ہیں, ناقص ہیں, کمزور ہیں. اللہ ہماری معافی رکھے. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ عمران خان 5 سال پورے کریں گے, اور اگلے الیکشن میں جو نئی صورتحال پیدا ہوگی اس میں ہم بات کریں. میں زندگی میں پہلی دفعہ پاکستان انڈیا کا میچ نہیں دیکھ رہا. جب میاں داد نے چھکا مارا تھا تو میں اس وقت بھی وزیر تھا, اور میرا اگر کسی کے پاس وہ ریکارڈنگ ہے, میں تو رکھتا نہیں ہوں, وہ دکھا سکتا ہے. کولکتہ میں ہو, چنئی میں ہو, جہاں بھی ہو ہندوستان کا میچ, جب سے نوجوانی سے لے کے اس سینئر سٹیزن بننے تک میں نے کوئی میچ مس نہیں کیا. کیا میں میچ کی خاطر پاکستان کے اتنے سینسٹیو مسئلے کو چھوڑ دیتا؟ جب عمران خان نے مجھے فون کیا, دبئی سے کوئی فلائٹ نہیں تھی, میں بائی کار شارجہ گیا, شارجہ سے ٹکٹ لے کے, اور شیخ کی ٹکٹ ضائع ہو گئی. اور شیخوں کی جب ٹکٹ ضائع ہو جائے تو یہ معمولی خبر نہیں ہے. اور اپنی جیب سے لے کے گیا بھائی, ہوٹل میں داخل ہی ہوا, سامان ہی رکھا تو واپسی شروع ہو گئی. آپ نے کر لیا جی. یہ کوئی پی ڈی ایم کیا فائدہ لے لے گی جی. دیکھیں یہ ہر سال پی ڈی ایم نومبر دسمبر کو تھوڑی بہت ایکسرسائز کر ٹیلر چلاتی ہے, چلائے. جب جنوری آئے گی آپ سارا ان کا ریکارڈ دیکھیں 3 سالوں کا. انہوں نے پچھلے دسمبر کو کہا 31 دسمبر کو السلام علیکم ہے, ہم نے کہا وعلیکم السلام ہے. سو حکومت, ہم 14 مہینوں میں بھی میں ایز اے وزیر گھر گیا ہوں, 20 مہینوں میں بھی میں وزیر ایز اے گھر گیا ہوں. 3.25 سال ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے 5 سال پورے کریں گے. رائٹ سر, تھینک یو ویری مچ. بس یار ٹائم 10 کس کا سر مجھے نہیں پتا. میں نے آگے آپ کو کہا تھا, اس وقت میرا خیال تھا ہو جائے گا. یہ میرا خیال ہے آپ سپوکس پرسن سے پوچھیں, فارن منسٹر سے پوچھیں, یا ڈیفنس منسٹر سے پوچھیں. اور آخری بات آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر داخلہ سے میں آپ کا احترام کرتا ہوں, وہ سوال پوچھے جو میری جورسڈکشن میں آتے ہیں. وہ میں سمجھدار ہوں.